چین پاکستان کو اسٹیلتھ آبدوزی سے دیکھ کر بحر ہند میں اپنے مفادات کا تحفظ کرنا چاہتا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اپنے درینہ اتحادی پاکستان کو اسٹیلتھ آبدوزی فراہم کرنے کا چین کا مقصد بحر ہند پر غلبہ حاصل کرنے کی دوڑ میں بھارت کی توجہ ہٹانا ہے۔ پاکستان کی جانب سے چین سے 8 جدید ہنگوز کلاس آبدوزوں میں سے پہلی آبدوز کے حصول سے بحر ہند اور بحر عرب کی طاقت کا توازن تبدیل ہو جائے گا۔ چین کی جانب سے پاکستان کے لیے تیار کیے جانے والی پہلی ہنگوز کلاس آبدوز کی لانچنگ کی تقریب اپریل میں ووہان میں منعقد ہوئی تھی۔ دونوں ممالک نے آبدوز کے معاہدے پر 2015 میں دستخط کیے تھے جب چینی صدر شی جن پنگ پاکستان کے دورے پر تھے۔ معاہدے کے تحت 4 آبدوزیں چین اور باقی 4 پاکستان میں تعمیر کی جائیں گی۔ ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن یعنی کہ AIP ٹیکنالوجی سے لیس یہ آبدوزیں پاکستان کو اپنے روایتی حریف بھارت پر اسٹریٹجک بڑھتی فراہم کرتی ہیں جس کے پاس ایسی کوئی اسٹیلتھ آبدوز ہے ہی نہیں۔ AIP نظام غیر جوہری آبدوزوں کو فضائی آکسیجن کی ضرورت کے بغیر کام کرنے کی صلاحیت دیتا ہے، اور یہ یعنی کہ AIP سسٹم سے لیس آبدوزیں تقریباً بے آواز ہیں، جس کی وجہ سے وہ جوہری حملہ کرنے والی آبدوزوں سے زیادہ خفیہ ہوتی ہیں۔ بیجنگ کی جانب سے اپنے ترینہ اتحادی پاکستان کو اسٹیلتھ آبدوزیں فراہم کرنے کا مقصد بحر ہند پر غلبہ حاصل کرنے کی دوڑ میں بھارت کی توجہ ہٹانا ہے، کیونکہ امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں نے مل کر بھارت کو چین کی بڑھتی ہوئی طاقت کے جواب کے طور پر پیش کیا ہے۔ چین کی عالمی بحری طاقت بننے کے عزائم کا انحصار بحر ہند میں اس کی بڑھتی ہوئی فوجی موجودگی پر ہے، جس میں تیل اور سامان کے لیے اہم شپنگ لائن شامل ہیں۔ بحر ہند کے شمال مغربی کنارے پر جبوتی میں اپنا پہلا غیر ملکی فوجی اڈا بھی کھول رکھا ہے۔ چین بحر ہند کے خطے میں سیکیورٹی چیلنجز سے نپٹنے کے لیے پاک بحریہ کو مضبوط سمجھتا ہے، اس لیے 2022 میں پاک بحریہ نے اپنے جدید ترین جہاز تغرل کو اپنی سروسز میں شامل کر لیا تھا۔ شنگھائی شپ یارڈ میں تعمیر کیا گیا اور زمین سے فضا میں مار کرنے والا میزائلوں اور زمین سے زمین پر مار کرنے والا سپر سونک میزائلوں سے لیس تغرل ایک ورسٹائل جہاز ہے جو متعدد مشن انجام دینے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس سال پاکستان نے چین سے 4 طاقتور گائیڈڈ میزائل جنگی جہازوں میں سے تیمور 2 خریدا تھا۔ شنگھائی میں تعمیر ہونے والا تیمور پاکستان کی بحری افواج کی جغرافیائی رسائی کو وسعت دیتا ہے اور پاکستان کے ساتھ چین کی شراکت داری نے اسے بحر ہند میں قدم جمانے کا موقع فراہم کیا ہے، جس نے نئی دہلی میں سلامتی کے خدشات کو بھی جنم دیا ہے۔ چین کی طرح بھارت بھی خام تیل اور سامان کی نقل و حمل کے لیے بحر ہند پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ زیادہ وسیع پیمانے پر بھارت، پاکستان، سری لنکا اور مالدیپ میں بحری اڈوں اور بندرگاہوں میں چین کی سرمایہ کاری کو بحر ہند کے سمندری علاقے کے معاشرے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ 2022 میں بھارت نے سری لنکا کے ہمبنٹوٹا میں چینی تحقیقی جہاز کو لنگرداز کرنے کی مخالفت کرتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ جہاز بھارت کی دفاعی صلاحیتوں پر نظر رکھنے کے لیے ہے، جبکہ پاک بحریہ کو اسٹیلتھ آبدوزوں سے مسلح کر کے چین پاکستان اور بھارت کے درمیان مزید بحری مسابقت کو ہوا دے رہا ہے۔ کیونکہ مؤخر ذکر کوارڈ کا حصہ ہے، یعنی آسٹریلیا، جاپان اور امریکہ کی بحر ہند میں جغرافیائی سیاسی رقابت
शिद्दत इख्तियार कर सकती है। बहरीन में अपने स्ट्रेटेजिक असरात को बढ़ाकर चीन अपनी तवानाई की फरहमी के लिए समुद्री रास्तों को भी वसअत देता है। चीन का 80% तेल अबनाए मलाका से गुजरता है, जो इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान एक तंग आबी गुजरगाह है जो बहरीन के मशरक में वाक़ है। पाकिस्तान के जनूब मगरबी साहिल पर चीन के ज़ेर इंतज़ाम गवादर पोर्ट बहरीन में अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में चीन का ट्रम्प कार्ड साबित हो सकती है। स्ट्रेटेजिक तौर पर अबनाए हरमुज के करीब वाक़या गवादर बंदरगाह चीन को बहर अरब के जरिए अबनाए मलाका में किसी भी मुमकिना नाकाबंदी को बाईपास करने की इजाज़त देती है। चीन बे वक्त पाकिस्तान की बहरी ताकत को मजबूत बना रहा है और साथ ही साथ गवादर की बंदरगाह को भी तरक्की दे रहा है। नागदीन इन इकदामात को चीन की तवील मुद्दती सरमायाकारी के तौर पर देखते हैं, जो मुस्तकबिल में स्ट्रेटेजिक फवायद अदा करेगा। बहरहाल अमरीकी पेंटागन ने गवादर को मुस्तकबिल की चीनी फौजी अड्डे के लिए मुमकिना मकाम के तौर पर मार्क कर रखा है। गवादर में बहरिया की मौजूदगी की वजह से चीन बहर अरब में बाकायदगी से गश्त कर सकता है। ये इसका सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होगा चीन के लिए। पाकिस्तान के साथ चीन के दरीना स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बहरीन पर गलबा हासिल करने की दौर में हरीफों के लिए नए चैलेंजेस पैदा करता है।